محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ رواہ البخاری فی صحیحہ ومسلم فی جامعہ۔ آپ نے بھائی عامر کی بات سن لی ہوگی کہ برکت کے لیے چند نصیحتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت مختصر ہے، تفصیلی خطاب علماء کرام خطباء اعظام وہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ چند باتیں، چند نصیحتیں اللہ بیان کرنے کے بعد اور سننے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جنت جو اللہ پاک نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، ان متقین کی چند علامات ہیں۔ ایک علامت میں نے پچھلے سال یہاں بیان کی تھی، اور دوسری علامت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ متقین، وہ پرہیزگار، وہ رب سے ڈرنے والے جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، ان متقین کی علامات میں سے، ان پرہیزگار لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب ان کو غصہ آتا ہے اور غصہ نکالنے پہ قادر بھی ہیں، استطاعت، ہمت بھی رکھتے ہیں، لیکن رب کی رضا کے لیے غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، رب کے بندوں پر، متقین پر، پرہیزگاروں پر، رب سے ڈرنے والوں پر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، عزت کو پامال کرتا ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آ کر مجھ سے معافی مانگے تو پھر معاف کروں گا۔ رب والے وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس ظلم کرنے والے کو پتہ نہیں، اللہ اس گالی دینے والے کو پتہ نہیں، مولا اس کی اصلاح فرما، میں نے دل و جان سے تیری رضا کے لیے بغیر معافی مانگنے کے اس کو معاف کر دی ہے۔ والکاظمین الغیظ
والعافین عن الناس، بیان کرنا آسان ہے، سبحان اللہ کہنا آسان ہے۔ اگر یہ ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ایک صحابی کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی مین موٹی سی بات سمجھا دیجئے، میں اس پر عمل کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے۔ آپ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، ایک ہی بات کی، لا تغضب، لا تغضب۔ ذرا غور فرمانا اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیے۔ پیارے بھائیو، اس بات میں کیا راز تھا کہ آپ ایک ہی بات فرما رہے ہیں، لا تغضب، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے۔ یاد رکھو اگر غصہ کرنا چھوڑ دیں گے نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، نہ کسی سے لڑائی ہوگی، نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ کسی کے لیے بد دعا ہوگی، نہ کسی کا بہتان کسی پر باندھا جائے گا۔ یاد رکھیں جو غصہ چھوڑ دے وہ زندگی بڑے سکون اور چین سے گزارے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مظلوم ہو کر زندہ رہو تو بہتر ہے، ظالم ہو کے زندہ نہ رہنا۔ مظلوم ہو کر مر جاؤ تو بہتر ہے، ظالم ہو کے نہ مرنا۔ عرض کر رہا تھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ بہادر وہ نہیں ہے جو ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دے، بہادر وہ نہیں ہے جو تھپڑ کا جواب 10 تھپڑوں سے دے۔ پیارے بھائیو، بہادر وہ نہیں ہے جس کو لوگ بہادر کہے، بہادر وہ نہیں ہے جس کو اس کے گھر والے بہادر کہے، کائنات کے رب کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جس کو محلے کے لوگ بہادر کہے۔ میرا ایمان ہے بہادر وہ ہے جس کو کائنات کا امام بہادر کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، بہادر وہ نہیں جو انسان کو پکڑ کر زمین پہ گرا دے، بہادر وہ نہیں جو سب کے سامنے اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دے۔ بہادر کون ہے؟ وہ کسی رب کے ولی نے کہا ہے نا معاف وہی کر سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کہ ڈولے بڑے انہوں دے یا دا وزن بہت ہے ڈانڈ لاندہ ہے، نہیں، جس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اور یہ بات سچی ہے، یہ معاف کرنا آسان کام ہے پیارے بھائیو۔ وہ معاف کرنا اور غصہ پینا یہ آسان کام ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بھائی نے آپ کو گالی دی، آپ کی عزت کو پامال کر دیا، اس نے آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی۔ آپ رات کے ٹائم اٹھ کر دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کو علم نہیں، اللہ اس کو سمجھ دے، اس کو اور خوشی عطا فرما۔ جس دن آپ یہ دل سے دعا کریں گے عرش ہل جائے گا، جو رب سے مانگے گا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کام آسان نہیں ہے۔ معاف وہی کر سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے آدمی تو بدلہ لینے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، دا لگیا تو بدلہ پورا لے رہے ہیں۔ معاف وہی کر سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان تو بدلہ لینے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں
بھابیوں سنیو میرے بھائیوں، یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں، علماء کرام کے لیے بھی ہیں، آپ عوام کے لیے بھی ہیں۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لیں۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر معاف کرنا اور ایک دوسرے سے معافی مانگنا سیکھ لے۔ ہاں، میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا، یہ نصیحت کو یاد رکھو، ایک نصیحت پلے باندھ کے چلے جاؤ، اللہ کی قسم دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو امن کے ساتھ جنت میں بھی لے جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پکڑ زمین پر گرا دے۔ بہادر وہ ہے کسی نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو گالی دی، اس کو برا بلا کہا اور بدلہ لینے پہ یہ قادر بھی ہے، پھر رب کے رضا کے لیے غصے پہ کنٹرول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہادر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، متقین، پرہیزگار، اللہ والے، رب سے ڈرنے والے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آج جو ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے، والدین سے جھگڑے، سسرال والوں سے جھگڑے، گلی محلے کے جھگڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کنٹرول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم اپنے اندر سے غصہ نہیں نکالتے، اس لیے رشتہ داریاں بھی خراب ہو چکی ہیں۔ ایک آپ کو حدیث سناؤں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو یاد کر کے جانا، یہ اس کی سند صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں، یہ حدیث یاد کر کے گھروں میں جا کے سنانی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ دو گناہ ایسے ہیں اللہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا دے گا۔ صرف دنیا میں سزا دے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ دو جرم، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس کی سزا، اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی دیں گے، وہابیوں سنیو، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس گناہ کا عذاب ضرور دیں گے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ بغض، ظلم اور زیادتی، اور رشتہ داری کو توڑنا۔ کیا خیال ہے؟ یہ دونوں گناہ ہمارے اندر ہیں، کمزور پہ ظلم، مسکین پہ زیادتی، جو آگے بول نہ سکے اس کو گالیاں، اس کو تھپڑ۔ وہ کسی رب کے ولی نے کہا ہے نا، کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ بات سمجھائیے میری بھائی، جس پر آپ ظلم کرتے ہیں اگر وہ آپ سے بدلہ لے لیتا ہے، اللہ کی قسم یہ معاملہ آسان ہے، دنیا کے اندر ہی کام پورا ہو گیا۔ پتہ ہم کن سے ڈرتے ہیں؟ ہم ظلم زیادتی ان پہ نہیں کرتے جو آگے سے بدلہ لینے پہ قادر ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ یار ان سے نہ ڈرا کرو جو تم سے کمزور ہیں، بدلہ نہیں لیتے، ان سے ڈرا کرو، ان کا معاملہ فوراً عرش میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب سنو، کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دو گناہ اور دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ ان کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک گناہ کیا ہے؟ ظلم، زیادتی، اور دوسرا گناہ باپ کی عزت نہ کرنا،
ماں کی عزت نہ کرنا، چاچے کا ادب نہ کرنا، خالہ کا احترام نہ کرنا، رشتہ داریوں سے دور رہنا، رشتہ داری کو ختم کرنا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، وہ ہم سے نہیں ملتے، ہم کیسے ملے؟ یہ وہابیوں سنیوں کا بڑا بہانہ ہے۔ بھائی وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم ان کے گھر کیسے جائیں؟ وہ ہم سے ملتے نہیں، ہم کیسے ملے؟ وہ ہماری خوشی پہ نہیں آتے، ہم ان کی خوشی پہ کیسے جائیں؟ وہ ہماری غمی میں شریک نہیں ہوتے، ہم ان کی غمی میں کیسے شریک ہوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الذی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں ملے تم اس کو ملو، جو تمہارے گھر آئے تم اس کے گھر جاؤ، جو تمہاری خوشی اور غمی میں شریک ہو تم اس کی غمی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ ثواب نہیں ہے وہابیوں، یہ ثواب نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تم نے رب کی بات نہیں مانی، یہ تم نے نبی پاک کی بات نہیں مانی، یہ تم نے بدلہ چکایا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے دور جائے تم اس کے قریب جاؤ، جو تم سے منہ پھیرے تم اس کو پکڑ کے سینے سے لگاؤ، جو تمہاری خوشی اور غمی میں شریک نہ ہو تم اس کے اشارے پر سب سے پہلے اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہو جاؤ۔ صلہ رحمی یہ ہے، ثواب یہ ہے، رب کا فرمان یہ ہے، نبی کا ارشاد یہ ہے، اور جنت بھی اس سے ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی بھی سن لے۔ جب اللہ پاک نے رشتہ داری کو پیدا کیا، راحم کو پیدا کیا، ذرا حدیث میں مبارکہ پہ غور فرمانا۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے، بس برکت کے لیے آیا ہوں۔ ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اللہ پاک نے جب راحم کو رشتہ داری کو پیدا کیا، حدیث کو عقل سے نہ سوچنا وگرنہ منکر حدیث ہو جائیں گے۔ جو رب کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے وہابیوں کا، عقل مانے نہ مانے وہ فرمان پر حق اور سچا ہے۔ کیوں جی ایمان ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، عقل مانے نہ مانے وہ فرمان پر حق اور سچا ہے، یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں جب اللہ پاک نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری نے اللہ کی طے بند باندھنے والی جگہ سے پکڑ لیا۔ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، لوگ میرا برا حشر کریں گے، مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے رشتہ داری، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں عرش والا رب تجھے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ اے رشتہ داری، اللہ ترسین، کیا تو راضی نہیں ہے، کیا تو خوش نہیں ہے؟ جو تجھے جوڑے گا چاچے کو ملے گا، تائے کو ملے گا، پھپھی کو ملے گا، مامی کو ملے گا، چاچی کو ملے گا۔ لوگ دکے مارے پھر بھی ملتا ہے، لوگ منہ پھیرتے ہیں پھر بھی ملتا ہے، لوگ اس کے گھر نہیں آتے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب رب ہمیں مل جائے، جب رب ہمارا بن جائے، ہم رب کے بن جائے، پیارے بھائیو اور کیا چاہیے؟ جو تجھے جوڑے گا میں رب اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اپنے ساتھ تجھے توڑ لوں گا۔ ایک واقعہ، ایک حدیث، ایک لاہور کا بہت بڑا تاجر تھا، نام نہیں لینا، ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا، جلم، کہنے لگا مجھے خون کا کینسر ہے۔ لو جی آپ کو بہت بڑا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ جو کہتا ہے مجھ پر جادو ہے، مجھ پر سیب ہے، میرے گھر کے حالات خراب ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، بہترین وظیفہ اور واقعہ سے نہیں، نبی کے فرمان سے، صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک بہت بڑا تاجر آیا اللہ کے ولی کے پاس، بلڈ کینسر ہے۔ وہ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں
تو بیسیکلی کس علاقے کا ہے؟ اس نے کہا فیصل آباد کا۔ اس نے کہا فیصل آباد جو تیرا گاؤں ہے اس میں تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے ماموں، چاچا، خالہ، پھپھی؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ وہ اللہ کا ولی پوچھنے لگا کتنا عرصہ ہوا وہاں گیا؟ کہتا 20 سال۔ رب کے ولی نے کہا 20 دن وہاں جا کے رہ کے آ۔ جو تیرے غریب رشتہ دار ہیں نا 20 دن وہاں جا کے رہ کے آ اور ان میں گھل مل جانا ہے۔ تیرے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے میں مالدار ہوں۔ بعض لوگوں میں علم کا تکبر ہوتا ہے، عوام کو ملنا پسند نہیں کرتے، مولویوں کے اندر، سب کے اندر نہیں، اللہ ماشاءاللہ بعض کے اندر، اور بعض کو مال کا تکبر ہوتا ہے۔ غریب رشتہ دار کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے۔ رب کو نہ علم کا تکبر پسند ہے نہ مال کا گھمنڈ پسند ہے۔ الکبر جاء ردائی والعظمت ازاری، صحیح مسلم رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، عظمت، بڑائی، تکبر، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اور کائنات کے لوگوں رب کہتے ہیں میری صفت ہے، جس نے میری صفت کو اپنا لیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا میں پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ صحیح مسلم۔ بات سنیں، رب کے بندے نے کہا بھائی اپنے رشتہ داروں میں جاؤ اور 20 دن جا کے رہ کے آؤ، ان میں گھل مل جانا ہے۔ تیرے اندر جو بو ہے نا مال کی یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور کسی غریب کو بھینس خرید کر دیا اور کسی غریب کا ٹیوبل لگا کر دیا، تو کروڑ پتی آدمی ہے۔ اور کسی کا چھت گرا ہوا ہے اس کو لینٹر کے پیسے دیا، جس طرح اللہ کے ولی نے کہا اس نے ایسے کیا۔ اس نے کہا جا رپورٹاں کرا کے آ، سچا واقعہ ہے۔ وہ رپورٹیں کرا کے آیا، آ کے سجدے گر پڑا وہ تاجر اور رونے لگا، اللہ نے ساری بیماریاں ختم کر دی۔ ہمیں دم کرانا ہوں جو ہم دیا۔ اے رشتہ دارانو ملیا کرو، انہاں دی بھی خدمت کریا کرو، انہاں کے بھی لیو کے معافی منگیا کرو۔ اس رب کے ولی نے کہا میں نے اس کو یہ بات کیوں سمجھائی؟ اس نے تو اردو میں حدیث بیان کی نا بیچارے نے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزق او ینسأ لہ فی اثر فلیصل رحمہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے، آپ میں سے کون بھائی ہے جو جلدی مرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو؟ میں دعا کر چھڑ نیجیے دسو، غور فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنو، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو برکت والی، نیکی والی، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حدیث سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے، اب خاموش ہو جائیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا کاروبار دن بدن بڑھتا جائے، وہ رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دے، ان سے پیار شروع کر دے، صلہ رحمی شروع کر دے، رشتہ داروں کو سینے سے لگائے، کسی غریب رشتہ دار کو تلاش کر کے اس کی خدمت کرے، جو روٹا ہوا ہے، ناراض ہے، اسے جا کے معافی مانگے، اللہ رزق بھی وافر کر دے گا اور عمر بھی لمبی کر دے گا، زندگی بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔